اور یہ دوسرا جو باؤ جی ہیں مفلر پہن کر گوچی کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ماسک 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 کی بات غریبوں کی بات کرتے ہیں، وہ بالکل تنہا ہے. اگر وہ تنہا نہ ہوتا تو یہ سارے چور ڈاکو اس وقت جو ہے نا جیلوں میں ہوتے. اور کس سے آپ کو امیدیں ہیں اور کون کرے گا؟ صرف اور صرف عمران خان ہی تو ہیں، وہ کریں گے نا. زمینوں پر قبضہ، ان کی جائیدادوں پر قبضہ، ان کے آپ لوگ ان کو مار دیتے ہو، ان کو آپ کوئی پوچھنے والا. ہمارا ملک ہے، کیوں چلے جائیں؟ کیسے چلے جائیں؟ کیوں چھوڑ دیں؟ آپ لوگوں سے سوال بنایا کس نے ہے؟ یہ باؤ جی تو چھوڑ کر گیا ہے اور ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ آ کر یہاں پر فیس کرے نا ساری چیز. ساری باتوں کا ذمہ دار یہ مورد الزام عمران خان کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اس ملک میں جو بھی چور بازاریاں ہوتی رہی ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہیں، عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے پاناما کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اومنی گروپس کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کرپشن خربوں کی انہوں نے چوری کی ہوئی ہے. ان کو ایسا پروٹوکول مل رہا ہے اور ایسے ان کو بلاتے ہیں کہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ادھر بھی ماسک لے کر پہنتے ہیں اور ادھر غریب کے بچے کو جو ہے نا. عمران خان نے جیسے کہ کہا کہ ان کی ٹریننگ ہی ہوئی ہے، وہ جانے والے نہیں ہیں اور ہم نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے. انہوں نے خود کہا تھا کہ عمران خان جب حکومت میں آئیں گے تو وہ اس چیز کو سنبھال ہی نہیں پائیں گے. 74 75 سال کا گند، اتنی زیادہ زیادتیاں، اتنی زیادہ کرپشن، 2.5 سال کے عرصے میں جن جن عذابوں سے عمران خان گزرے ہیں، رول اینڈ ڈیوائڈ کر کر کے لوگوں کو تقسیم کیا اپنے لیے، اپنی حکومت. 2.5 سے 3 کروڑ بچے جو ہیں وہ جو ہے تو اسی طرح پھر رہے ہیں، ان کو اسکول نہیں جانے. مڑ کر نہیں دیکھا، اتنا انہوں نے نوچا، کھسوٹا، کاٹا اس ملک کو. لوگ جس جگہ بھی جہاں بھی عمران خان رہے ہیں، کھیل کے میدان میں تھے تب قابل فخر. پاکستان کو دوبارہ وہ نظریہ، وہ سب کچھ، وہ جو کچھ بھی ہے وہ دوبارہ عمران خان کی وجہ سے. حکمرانوں سے بھاگنا چاہ رہے تھے اور اب آنا چاہتے ہیں، وجہ بہت صاف ستھری ہے. اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں آنا چاہتا ہے پاکستان میں؟ اس ٹاپک کا ہمارے مہمان ہے آج یو کے سے آنے والا خاتون ارم خان کا ساتھ ہم نے گفتگو کر رہا ہے. مگر اس سے پہلا ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پہ کلک کرو. اوورسیز پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کرنا چاہتا ہے، بزنس بھی کرنا چاہتا ہے اور آنا بھی پسند کرتا ہے. اس ٹاپک کا خصوصی مہمان ہے یو کے سے آنے والا ارم خان کا ساتھ گفتگو کر رہا ہے. گفتگو آپ نے ضرور سنا ہے. گزشتہ حکمرانوں سے بھاگنا چاہ رہے تھے اور اب آنا چاہتے ہیں، وجہ بہت صاف ستھری ہے کہ پہلے تو ایسا تھا کہ پاکستان سے امیدیں ہی ختم ہو چکی تھیں. ہماری جتنی امیدیں جڑی تھیں ختم ہو چکی تھیں آہستہ آہستہ. تو ہم ان کمزور لوگوں میں سے تھے کہ جن کو جب حالات کا نہیں تھا کہ یہ کبھی صحیح بھی ہوں گے نہیں، تو وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ چلو یہاں کا اس کا کچھ نہیں بننا تو پاکستان چلیں. تو لیکن ابھی اس طرح سے ہے کہ جیسے جیسے ہم عمران خان، ہم لوگوں کا جو ہے نا، ہم لوگوں کی جنریشن وہ عمران خان کے ساتھ ساتھ، ان کے کھیل کے ساتھ ساتھ، ان کے جو ڈفرینٹ وینچر رہے ہیں، ان کی جو ڈفرینٹ اپنے ایمبیشن لائف، ہماری گروتھ ان کے ساتھ ہوئی ہے، ان کی سوچ کے ساتھ ہوئی ہے. تو ہم وہ جنریشن ہے. اگر وہ کوئی انٹرویو نہ بھی دیں، کوئی بات نہ بھی کریں تو ہمیں سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی انہوں نے گروتھ اس قسم کی ہے، تربیت اس قسم کی ہوئی ہے. پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ پالیٹکس نام کی ایک چیز جو ایک بدنما دھبا اور گالی اور کاروبار اور پیسے بنانے کا وہ بن گیا، یہ انہوں نے ایک نئی ڈیفینیشن دی ہے کہ یہ جو ہے پالیٹکس دراصل تھا، اس کی روح جو ہے وہ تو وہی ہے نا جو انبیاء نے رقم کی ہے. اور پالیٹکس تو اصل میں دین ہے، سیاست ہے. لیکن اس سیاست کو انہوں نے جس طریقے سے بنا دیا تھا اور جو پریکٹسز ہوتی رہی ہیں اس کی وجہ سے تو یہ بالکل ہمیں اس سے گھن آنے لگی تھی. یہ سیاست ہے تو نہیں کرنی سیاست، یہ زندگی ہے تو نہیں کرنی، یہ سسٹم ہے تو نہیں رہنا ہے سسٹم میں، آگ لگاؤ. لیکن جس طرح سے، اور یہ پاکستان ہے تو چھوڑ دیا، چلے گئے پاکستان کو. لیکن یہ محب الوطنی اور پاکستان کو دوبارہ وہ نظریہ، وہ سب کچھ، وہ جو کچھ بھی ہے وہ دوبارہ عمران خان کی وجہ سے ہے. ہم لوگوں کو جس چیز میں شرم آتی تھی، اب وہ چیزیں، وہ ساری وجوہات ہمارے لیے باعث فخر بن چکی ہیں. جس جگہ بھی جہاں بھی عمران خان رہے ہیں، کھیل کے میدان میں تھے تب قابل فخر تھے، ویلفیئر کے کاموں میں تھے، سوسائٹی تب تھے. ان کو ہم جانتے ہیں کہ جب یہ برٹش کا جو تھا، یہ جتنے بھی دنیا کے کریڈیبل یونیسیف وغیرہ، یہ سارے وہاں سے عمران خان کو ایک ایسا روشن ستارہ تھا کہ بہت بہت چیزوں کی آفرز ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو اس چیز کا لالچ تھا، اس چیز کا لالچ تھا. یہ اس طرح سے، یہ اگر لالچیں وہ اچیو کرنا چاہتے تو 23-24 سال ان کو سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں تھی.
اور نہ ہی ان کو کوئی کرسی میں بیٹھنے کا ان لوگوں کو ہوس اور حرص ضرور ہے جن کے لیے یہ کاروبار ہے اور جنہوں نے اس کو جو ہے تو پیسہ بنانا ہے, جنہوں نے کچھ خریدنا ہے, جنہوں نے کچھ کرنا ہے, دگنا کرنا ہے, اربوں کمانے ہیں, جنہوں نے ہڈیاں موڑنی ہے غریبوں کی, جنہوں نے چمڑا ان کے لیے تو ہے. لیکن عمران خان کے لیے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایک ایک وقت اور ایک ایک ٹائم, ایک ایک لمحہ جو ہے تو وہ کس طرح سے عوام کے غم میں رنجور ہیں. اوورسیز پاکستانیز کا جہاں تک تعلق ہے, جب ہم لوگ ادھر ہیں, یو کے میں ہے, بھلے کوئی امریکہ میں ہے, کوئی آسٹریلیا میں, یہ حقیقت ہے کہ کون بندہ ہے کہ جو اپنا ملک چھوڑ کے جائے گا؟ کون جائے گا؟ کسی لوگوں نے اپنی ماں نے اپنے بیٹے بھیجے ہیں, کسی نے دبئی کو بھیجے ہیں مزدوریوں کے واسطے, کسی نے سعودیہ کو بھیجے ہیں مزدوریوں کے واسطے, کوئی جہازوں میں لٹک کر گئے ہیں, کوئی جہازوں میں جو ہے تو 6-7 مہینوں کا سفر کر کے ان کی لاشیں وہاں پر گرتی ہیں, انجنوں کے ساتھ وہ فریز ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی اس چیز کے لیے جاتا ہے؟ اسی وجہ سے گئے کہ یہاں پر بھوک تھی. اور یہ پاکستان ہمیشہ سے تو ایسا نہیں تھا نا, ہمیشہ سے تو یہاں پر بھوک نہیں تھی نا. یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہمارے پاس منرلز ہیں, جہاں پر ہمارے پاس پہاڑ ہیں, موسم ہیں, درخت ہیں, دنیا کی ہر نعمت موجود ہے یہاں پر. تو یہاں پر جو ہے ہم تو اتنا سوچتے ہیں کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے خربوں, اور واقعی ان کو خود بھی نہیں پتا ان کا پیسہ کتنا پیسہ ہے. پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ظالموں نے, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اتنا انہوں نے نوچا, کھسوٹا, کاٹا اس ملک کو, لوگوں کو. تھر کی حالت آپ دیکھیں, کیا بدحالی ہے. یہ ایسا تو نہیں تھا پاکستان تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھا, ایک ملک تھا, زرخیز تھا, شاداب تھا. اس کی شادابیاں چھین لی, اس کے باغ اجاڑ لیے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چند خاندانوں کا, اور باقی لوگ جو ہے تو کیڑے مکوڑوں کو, ان کو اپنے رائٹس بھی نہیں بتائے, ان کو ان کے رائٹس نہیں بتائے. ان کو جو ہے تو اسی طرح لگائی رکھا ایک بھیڑ میں تاکہ ان کو نہ عقل آئے نہ ان کو شعور آئے. اور یہ اسی طرح جو ہے, یہ بھی کیا ہو رہا ہے سارا ٹائم سوشل میڈیا پہ آس پاس کیا ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں کیونکہ سمجھ ہی نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے لیے یہ گالی گلوچ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کو اچھی بھلی سمجھ ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان سچا ہے, اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اب اس عوام کو شعور دے رہا ہے, اور ان کو بھی پتا ہے کہ عوام جو ہے تو اب بولے گی اپنے حقوق کے لیے. یہ ساری چیزوں سے ہمیں ان لوگوں نے ایک طرف کو رکھا. 2.5 سے 3 کروڑ بچے جو ہیں وہ جو ہے تو اسی طرح پھر رہے ہیں, ان کو اسکول نہیں جانے دیا. مدرسے کے بچوں کو کون اون کر رہا ہے آج؟ کون کہتا ہے کہ مدرسے کے بچے ہیں؟ ان کو جو ہے تو کسی بھی سائنٹیفک ٹیکنالوجی یا کسی بھی ایجوکیشنل فیلڈ میں جانے نہیں دیا. تو کیا ان کے لیے ایک کلاس, ہر جگہ پہ کلاس بنائی ہوئی ہے, پڑھائی میں کلاس بنائی ہوئی ہے, کھانے پینے میں کلاس بنائی ہوئی ہے, ہر جگہ پر انہوں نے کلاس بنائی ہوئی ہے. یہ ساری کلاسیں ایک قوم کے اندر اتنے تفرقے بنائے ہوئے ہیں. کبھی کسی نے پٹھان کے نام پر آ کر سیاست کی, ہم پٹھان ہیں وہ بن گئے جی, ان کو تو غرق ہو گیا. وہ کوئی پنجاب کے اس کے اوپر, کسی نے جو ہے تو شیعوں کو الگ کیا, کسی نے جو ہے تو سنیوں کو الگ کیا. رول اینڈ ڈیوائڈ کر کے لوگوں کو تقسیم کیا اپنے لیے, اپنی حکومت کے لیے, اور لوگوں کو سمجھ نہ آئے اور ان کی حکومتیں برقرار رہیں. اور یہی ہوا. اب کوئی سچی بات کرتا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی, پھر یہ کہتے ہیں اب عمران خان آیا ہوا ہے تو اب کچھ کرے. 2.5 سال کے عرصے میں جن عذابوں سے عمران خان گزرے ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں, اس لیے کہ 73, 74, 75 سال کا گند, اتنی زیادہ زیادتیاں, اتنی زیادہ کرپشن. خود جب یہ جا رہے تھے ان کو اندازہ تھا کہ جب ظاہر ہے اب اس دھندے میں ہے, ان کو پتا تھا کہ اب ہم جانا ہے. جب ان کو پتا چلا کہ اب ہم نے جانا ہے تو انہوں نے اور بھی زیادہ, اب سارے لوگ کہتے ہیں, اکانومسٹ بھی کہہ رہے ہیں, سب کو کتنی رپورٹس آئی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اتنی اقتصادی بارودی سرنگیں کھودی ہوئی تھی کہ جہاں کوئی فائل کھلتی ہے, جہاں کچھ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہاں بھی بیڑا غرق, یہاں بھی بیڑا غرق, یہاں. اور انہوں نے خود کہا تھا کہ عمران خان جب حکومت میں آئیں گے تو وہ اس چیز کو سنبھال ہی نہیں پائیں گے اور جان برد ہی نہیں ہو پائیں گے ساری سچویشن سے, اور ان کو اتنے کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کو یہاں سے جانا پڑے گا اور وہ بے بس ہو جائیں گے. لیکن عمران خان نے جیسے کہ کہا کہ ان کی ٹریننگ ہی ہوئی ہے, وہ جانے والے نہیں ہیں, اور ہم نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے, بے حد زیادہ سپورٹ کرنا ہے. مہنگائی ہے, مشکل حالات ہیں, اس کا انداز. لیکن پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, جب لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے مشکل, تو پھر کیا کرے, کون صحیح کرے گا اس کو, کون صحیح کرے گا اس کو؟ کیا دوبارہ وہی چور آ کر صحیح کریں گے؟
وہ دوبارہ مصنوعی طور پر فورن ریزروز ڈال کر اپنے وہ سب کچھ کر بھی سکتے ہیں, وہ کریں گے بھی, کیونکہ عوام کو بیوقوف بنانا ہی تو انہوں نے کیا ہے. پڑھایا تو ہے نہیں انہیں, شعور تو دیا نہیں ان کو, سمجھایا تو ہے نہیں ان کو, یہی تو کیا ہے انہوں نے سارا ٹائم انہوں نے کیا. ان کو اگر سمجھ آ گئی, اگر یہ حق بات سمجھنے لگے, سچائی کو سمجھنے لگے تو بولیں گے. ان کو یہ بولنے والے منہ نہیں چاہیے تھے. عمران خان ہمارے لیے ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کہ آپ ان سے بات کریں تو اکانومی کے اوپر ان کو عبور ہے, ان کو سیاست کے اوپر عبور ہے, ان کو ماحولیات کے اوپر عبور ہے. اور یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ آپ کے بہترین اسکالر ہیں, وہ آپ کے ہر طرح سے ان کے پاس سارا نالج ہے, دنیا بھر کی ان کے پاس وزڈم ہے, اور ایک ایک فیلڈ میں نہیں, دنیا کی ہر فیلڈ میں ان کے پاس نالج ہے. پوری دنیا ان کو مانتی ہے, یہ بھی سارے مانتے ہیں. ابو جہل کی ایک نسل بنے ہوئے ہیں اور سارے اس ایک کے خلاف جو ہے تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اس ایک کو جو ہے نا کوئی دنیا کی طاقت نہیں بلیک میل کر سکتی. اگر کوئی دنیا کی طاقت بلیک میل کر سکتی ہے نا تو صرف عوام کا پیار. یہی تو کیا تھا انہوں نے کہ جب وہ کچھ ہوتا ہے تو یہ عوام کے لیے ان کو کرتے ہیں. کورونا کا بھی جب یہ ہوا تھا, یہ جتنے بھی حالات تھے, جو کچھ بھی تھا, تو اور زیادہ سے زیادہ تھا کہ عمران خان, ایک کورونا کا کرائسس آ گیا اور ادھر انہوں نے جلد سے جلوس کرنا شروع کر دیے. خود بیٹھے ہوئے وہاں پر اور لیپ ٹاپ کے بھی آگے ماسک لے کر پہنتے ہیں, لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ادھر بھی ماسک لے کر پہنتے ہیں. اور ادھر غریب کے بچے کو جو ہے نا تو انہوں نے 2 کوڑی کا کر کے وہ ادھر ادھر ان کو کچلتے رہتے ہیں گاڑیوں کے نیچے, اور یہ انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے. اوورسیز پاکستانیز کا جہاں تک تعلق ہے, مجھے بہت اچھا لگا, لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی, مجھے رسپانس ملا اس وجہ سے کہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے ان کو وائس کیا. وائس کرنا بنتا ہے, وائس کرنا اس لیے بنتا ہے کہ وہ ایسی ایک ہم لوگ وہ ہیں لوگ کہ جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور جو یہاں پر اپنی مزدوریاں کر رہے ہیں, ایک سسٹم کا حصہ ہیں, کام کرتے ہیں, کاج کرتے ہیں. تو ہمارے بھی تو کوئی ہیں تو پاکستانی نا, بہرحال ہم یہاں کا حصہ ہے نا. ہمیں ایسا کیوں ڈس اون کیا جاتا رہا سارا ٹائم؟ ابھی بھی جب کوئی سچ بات ان کو سمجھ ہے, وہ جب وہاں رہتے ہیں انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, انہیں یہاں کا بھی پتا ہے, انہیں وہاں بھی پتا ہے کہ سسٹم کیسا چلتا ہے. ٹھیک ہے, یورپ میں سسٹم ہے, باہر کے ممالک میں سسٹم ہے, ساری دنیا میں سسٹم ہے, وہ ان کے اپنے ویلفیئر کے لیے. اور یہ جو مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں نا, تو مدینہ کی ریاست کی جو ہے تو وہ ویلفیئر جو سسٹم ہے وہ انہوں نے ہمارا ہی چرایا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق کا ویلفیئر سسٹم جو ہے تو وہاں پر انہوں نے وہ اپلائی کیا ہوا ہے. اسی وجہ سے وہاں پر انصاف ہے. وہاں کوئی بھی جو ہے تو چوروں کو بٹھا کر نا ان کی انٹرویو نہیں لیتا. کوئی چوروں کو, ڈاکوؤں کو جس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی نا, وہ ایسے نہیں کرتے کہ ان کو بٹھاتے ہیں, ان کے ساتھ لائنیں لگا کر ان کو پروٹوکول نہیں دیتے, ان کو احساس دلاتے ہیں کہ اگر وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں, لیڈر تو ایک رول ماڈل ہوتا ہے, تو رول ماڈل اگر وہ برا ثابت ہو جاتا ہے, اس کی سامنے ساری کرپشن آ جاتی ہے, تو اس کو جو ہے تو ڈس اون کرتے ہیں, اس کو معاشرہ نہیں مانتا. ایک چھوٹے موٹے چور کا کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک لیڈر, ایک جو بڑا اوپر بیٹھا ہوتا ہے, اس کا فرق ضرور پڑتا ہے. آپ اس کو یو لک اپ ٹو ہم, آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہو. جب آپ دیکھتے ہو کہ یہ چور ہیں, یہ کھربوں کی انہوں نے چوری کی ہوئی ہے, ان کو ایسا پروٹوکول مل رہا ہے اور ایسے ان کو بلاتے ہیں, اور یہ ساری چیزوں کو آنکھی دیکھی حقیقتیں ہیں, پھر بھی ان کو کہتے ہیں اپنا بیانیہ بتائیں. اپنا کاہے کا بیانیہ, کس طرح کا بیانیہ, چوری کرنے کا بیانیہ, طریقہ بیان. سب آپ کو پتا ہے پاناما کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اومنی گروپس کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ لاکھ ہو گئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ غریبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں جو بھی چور بازاریاں ہوتی رہی ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہیں. عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہیں, عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں, ان کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور عمران خان تو اب آئے ہیں, پھر یہ ساری باتوں کا ذمہ دار یا مورد الزام عمران خان کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں. اور اوورسیز پاکستان جب بھی عمران خان آتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, وہ ان کو بھی سمجھتے ہیں, جو مدرسے کے بچے ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں